اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار گزرے۔ اگر تم ایسے وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے، پھر وہ لوگ انہی سوالات کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ کوئی چیز انہیں سمجھ نہ آتی تو وہ سمجھنے کی غرض سے سوال کیا کرتے تھے۔ منافقین کا یہ طرز تھا کہ وہ استہزاء کے طور پر، امتحان کے طور پر، مذاق اڑانے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے۔ دونوں جو حضرات صحابہ تھے اور منافقین تھے، یہ ان کی نوعیت الگ الگ تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ یعنی وہ درد تھا، وہ ایک خوف تھا جو ہم صحابہ کرام کے اوپر طاری ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، دیکھو اگر تم ان چیزوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو اور ہر وقت روتے رہو۔ کہتے ہیں جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ کرام اپنی چادروں میں سر ڈال کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ اور جب پھر یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ انہی میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی اکرم عبداللہ بن حذافہ ان کا نام تھا۔ یہ جب بھی ان سے کوئی لڑائی ہوتی تو انہیں باپ کا تانا دیا جاتا کہ تمہارا باپ فلاں ہے، تمہارا باپ فلاں، ایک تانا انہیں ملتا۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں نا میرے باپ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حذافہ کے بیٹے ہو، یعنی جو تمہاری ولدیت ہے تم اسی کے بیٹے ہو۔ وہ خاموش ہو گئے، وہ بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر چونکہ آیت ہمیں بتا رہی ہے تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ وہ مختلف سوالات کرتے تھے اور سوالات کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اسی آیت کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب آیہ مقدسہ نازل ہوئی حج کے حوالے سے تو حضور نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا ہر سال؟ پہلے آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا ہر سال؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اور اگر حضور نے فرمایا میں کہہ دیتا نا ہر سال تو پھر ہر سال جو ہے حج فرض کر دیا جاتا۔ لہذا زیادہ سوالات کے حوالے سے حضور نے فرمایا جو قرآن میں
فرما دیا ہے، قرآن نے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا، وہ تمہارے لیے جائز ہے، جہاں پر اللہ نے سکوت کیا ہے تو وہ تمہیں معاف ہے۔ اکثر صحابہ اٹھتے، حضور پنیر حلال ہے، حضور جنگلی گدھے کے بارے میں بتائیں، گھی کے حوالے سے بتائیں، تو حضور غصے میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، جس پر سکوت فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ دیکھیں جو صحابی سوال کر رہے تھے، اگر حضور فرما دیتے، چونکہ یہ مخفی خبر نبی جانتا ہے، نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر جانتا ہے، اگر حضور فرما دیتے اور خدا نخواستہ وہ ان کے والد نہ ہوتے تو ایک ساری زندگی ان پر بھی دھبا لگتا اور ان کے والدہ پر بھی دھبا لگ جاتا، لیکن انہوں نے سوال کیا، گو کہ یہ سوال مذاکر نہیں تھا، امتحاناً نہیں تھا، اپنی تشفی کے لیے تھا کہ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضور مجھ سے جب لڑائی ہوتی ہے تو میرے والد کا طعنہ مجھے ملتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیرا باپ حذافہ ہی ہے، یعنی حضور کو کنفرم پتہ تھا کہ اس کا باپ حذافہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ولدیت کیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ پہلی امتیں برباد ہوگی سوالات کر۔ اب قرآن ہی اگر آپ پڑھے، سورہ انبیاء پہ ہم چلے جاتے ہیں، ہم نے تو سورہ مائدہ کی 102 نمبر آیت پڑھی ہے، سوالات زیادہ نہ کرو پچھلی امتیں کفر میں مبتلا ہوگی۔ سورہ انبیاء پڑھیں 7 نمبر آیت، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو، یہاں کہا گیا سوال کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگ گیا، اس کا سر زخمی ہو گیا، تو زخمی حالت میں جب پٹی باندھی ہوئی تھی تو آرام کرنے لگا، اسے احتلام بھی ہو گیا، اب اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اس نے دیگر احباب سے پوچھا کہ میں غسل کر لوں یا تیمم کروں، انہوں نے کہا نہیں تجھے غسل کرنا پڑے گا۔ اس نے غسل کیا، یہ زخم خراب ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا غلط کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ غسل کرو۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوئی، جب آپ علم جانتے نہیں ہیں تو آپ کسی کو غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے، آپ کے پاس ایک اتھارٹی نہیں ہے، آپ نے علم پڑھا نہیں ہے تو آپ کیسے کسی کو غلط مسئلہ بتا سکتے ہیں؟ آپ کا بتایا ہوا مسئلہ اگر کوئی اس پہ عمل پیرا ہو جائے گا تو وہ جب اس پر عمل کرے گا تو گناہ گار آپ ہوں گے، اس لیے جو ڈیوٹی علماء کی ہے وہ انہی تک رہنے دی جائے، وہ حقوق ان تک محفوظ رہنے چاہیے، وہی مسئلہ بتائیں تو کام ٹھیک رہے گا۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں نے غلط کیا ہے، اس کی موت کا سبب وہ لوگ بنے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب جہالت قائم ہو جائے تو جہالت کی شفا جو ہے یہ سوال کرنا ہے، جب جہالت ہو جائے اس کی شفا کیا ہے؟ سوال کر دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو سوالات اور ہیں، لیکن مجھ پر جب وحی نازل ہو رہی ہے پھر سوالات شروع کر دو گے، پھر اسی طرح جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے۔ اب امتیں کیا کرتی تھی، وہ سوالات ان کے کیا ہوتے تھے؟ وہ سوالات فرمائشی ہوتے تھے، معجزات کے طور پر وہ کہتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا، اونٹنی کے متعلق سوال کیا گیا، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آ گئی تو ان لوگوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، یہ ایک ظلم تھا جو سوالات کرنے پر۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا جی کہ ہمیں آسمان سے کھانا آئے، تو آسمان سے جب من و سلوہ اترا پھر انہوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جب کوہ طور پر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوں گے ہمیں ساتھ لے کے جائیں، ہم اللہ کی آواز سنیں گے، وہ آواز سن کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جناب کلیم اللہ انہیں ساتھ لے گئے، آپ نے فرمایا وضو کرو، انہیں غسل کیا، وضو کیا، فرمایا سجدے میں گرو۔ اب اللہ تعالیٰ اور جناب کلیم اللہ ہم کلام ہوئے، جب گفتگو جاری تھی وہ سن رہے تھے اپنے کانوں سے بنی اسرائیل۔ سننے کے بعد حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے سن لی ہیں، اب عمل کرو، کہتے نہیں، اللہ نے تو اس طرح کی باتیں بدلانا شروع کر، جو اللہ کہہ رہا تھا اسی کو وہ بدلا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی طرح کے سوالات کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو گئی، تم کہیں پر یہ فرمائشی سوالات نہ کر دینا، حضور ایسا کیسے ہوا ہے، حضور ایسا کیسے ہوا ہے۔ سوالات کا وقت ہوتا ہے، سیکھنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں، مذاق کے طور پر سوال نہیں کیے جاتے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ شرعی نقطہ نظر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہیلیاں بوجھنے سے منع فرمایا ہے، کسی سے پہلی بوجھنا، اسے سوال کے طور پر اسے پھنسانے کی نیت سے یا یہ سوال کر دینا، یہ منع فرمایا ہے۔ لیکن
فقہا نے لکھا ہے کہ ایک استاد اگر اپنے شاگرد سے نالج کے لیے سوال کرتا ہے، وہ پہیلی کے انداز میں بھی ہوگا تو وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی مثال بھی بخاری شریف سے دی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شاگردوں سے سوال ہوگا سیکھنے کے لیے سوال ہو، حضور نے فرمایا درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے لیکن وہ مسلمان کی مثل ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ ایک پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تو صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک صحابی جن کی عمر کم تھی وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو یہ پہلی تو جائز ہے، لیکن ہمارے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھ ایک سن آتے ہیں، فیس بک سے سن آتے ہیں کسی عالم کا جواب، پھر آ کر ادھر سوال کرتے ہیں اب آپ ہمیں بتائیں، پھر انہیں میچنگ کرتے ہیں، پھر کے 4 بندوں کو بتاتے ہیں کہ سنا یہ تھا جواب ادھر سے ملا ہے، جی مولویوں کا نہیں پتا، ایک اور جواب دیتا ہے، ایک اور جواب۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے، پہلی بات آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سوال صرف کریں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر آپ نہیں جانتے تو سوال کریں، اور اگر آپ جانتے ہیں تو امتحان لینے کے لیے آپ کو شرعی طور پر پھر منع ہے کہ آپ نہ مذاقاً سوال کر سکتے ہیں نہ آپ امتحان لینے کے لیے سوال کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ اپنے نالج کے لیے جتنے سوال کریں اس کا جوابات ہم انشاءاللہ دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی رہیں گے، نہیں آتا ہوگا تو ہم بشر ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر پھر بتائیں گے، پھر بھی اگر غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم معذرت کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ کریم سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔